کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایک عورت اپنے دل میں ماں بننے کی خواہش رکھتی ہے، پوری امید اور دعا کے ساتھ اپنا خیال رکھتی ہے، پھر بھی حمل کیوں نہیں ٹھہرتا یا ٹھہر کر بھی کیوں برقرار نہیں رہ پاتا؟ یہ سوال ایک دکھ بن کر بیٹھ جاتا ہے اور اکثر عورت اپنے آپ کو قصوروار سمجھنے لگتی ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ عورت کی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ جسم کے اندر ہونے والے وہ نازک عمل ہے جو بہت بار خاموشی سے اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ آئیے اس موضوع کو محبت اور سمجھ کے ساتھ دیکھتے ہیں تاکہ نہ صرف معلومات ملے بلکہ دل کو بھی سہارا ملے۔ حمل کا ٹھہرنا اور برقرار رہنا صرف ایک واحد چیز پر نہیں بلکہ کئی چیزوں کے توازن پر منحصر ہے۔ سب سے پہلے انڈے اور مردانہ جرثومے کی کوالٹی کی بات آتی ہے۔ اگر انڈا یا سپرم کمزور ہوں، عمر زیادہ ہو، کھانے پینے میں بے احتیاطی ہو یا جسم میں ضروری وٹامنز کی کمی ہو تو حمل تو شروع ہو جاتا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ پاتا۔ خاص طور پر وٹامن ڈی، فولک ایسڈ، آئرن اور اومیگا 3 کی کمی جسم میں تولیدی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے ہارمونز کی، جو حمل کو سنبھالنے کا سب سے اہم نظام ہے، خاص طور پر پروجیسٹرون، جسے حمل کا محافظ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کم ہو تو بچہ دانی کی دیوار مضبوطی سے حمل کو پکڑ نہیں سکتی اور حمل خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ خواتین میں پی سی او ایس، تھائرائیڈ یا ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے لیکن انہیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ وہ صرف یہ محسوس کرتی ہے کہ ماہواری کبھی کم کبھی زیادہ اور چہرے پر بال یا وزن میں بے وجہ اضافہ، یہ سب اندرونی ہارمونز کی گڑبڑ کی علامتیں ہیں جو حمل کے قائم نہ رہنے کی اہم وجہ بنتی ہے۔ اسی طرح رحم کی صحت بھی بہت ضروری ہے۔ اگر رحم میں فائبرائڈز ہوں، پولپس ہوں، رحم کی دیوار بہت پتلی ہو یا کسی پرانے انفیکشن کی وجہ سے اندرونی ٹشو متاثر ہو جائے تو حمل ٹھہرنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات جسم خود حمل کو اس سے روک دیتا ہے کیونکہ جنین یعنی ایمبریو میں جینیاتی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ فطرت کا حفاظتی عمل ہے تاکہ ایک ایسا عمل آگے نہ بڑھے جو بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں ذہنی اور جذباتی حالت کی، کیونکہ دل اور جسم ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ پریشانی، خوف، چیخو پکار والا ماحول، گھریلو تنازع، نیند کی کمی اور مسلسل ذہنی دباؤ جسم میں تناؤ کے ہارمون بڑھا دیتے ہیں جو حمل کی حفاظت کرنے والے ہارمون کو کمزور کر دیتے ہیں۔ عورت کو محبت، سکون اور تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ سوالات، تانے، موازنہ یا پھر الزام۔ پھر آتا ہے خوراک کا کردار۔ اگر عورت چائے کافی زیادہ پیتی ہو، پانی کم پیتی ہو، بازار کا تیل، مسالہ اور چکنائی زیادہ استعمال کرتی ہو، سبزیاں اور پھل کم اور پروسیسڈ فوڈ یعنی تیار شدہ ڈبہ بند خوراک زیادہ کھائے تو جسم میں سوزش بڑھ جاتی ہے اور یہ سوزش بھی حمل کو قائم نہیں رہنے دیتی۔ جسم کو ہلکی ورزش، چہل قدمی، تازہ ہوا اور پرسکون نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ معاملات میں اندرونی بیماریوں جیسے شوگر، ہائی بلڈ پریشر، خون کا گاڑھا ہو جانا بھی حمل کو آگے نہیں بڑھنے دیتا اور یہ بیماریاں اکثر بغیر علامات کے چلتی رہتی ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر سے ایک تفصیلی چیک اپ کروانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب سب سے اہم بات، اگر حمل برقرار نہ رہے تو یہ عورت کی غلطی نہیں ہے۔ اسے خود کو الزام نہیں دینا چاہیے۔ اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید وہ ناقص ہے یا کمزور ہے، کیونکہ یہ قدرتی جسمانی حالت ہے جسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس سفر میں خاندان اور شوہر کا کردار سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ایک میٹھا جملہ، ایک تھامتی ہوئی بات، ایک محبت بھرا لمس عورت کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اس راستے میں امید کو زندہ رکھیں، خود کو وقت دیں، صحت مند خوراک اپنائیں، پانی کا استعمال بڑھائیں، نیند پوری کریں، ذہنی دباؤ کم کریں اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ سے محبت کریں۔ اور یاد رکھیں، اللہ امید دینے والا ہے، مایوسی کبھی حل نہیں بن سکتی۔ آخر میں اگر آپ صحت، فیملی ویلفیئر، خواتین کی ہارمونل صحت اور قدرتی علاج کے بارے میں سچ اور فائدہ مند معلومات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل صحت زندگی ہے کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنی بہنوں اور دوستوں تک پہنچائیں، کیونکہ آپ کی شیئر کی گئی ایک ویڈیو کسی کے دل کی ہمت اور کسی کی زندگی کی شفا بن سکتی ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، صحت ہی زندگی ہے۔